الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صفات الحروف میں ہم صفات عارضہ پڑھ رہے ہیں۔ صفات عارضہ میں ہم نے لاسٹ ویک جو ہے میم ساکن کے قواعد کمپلیٹ کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نون ساکن اور تنوین کے قواعد دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے، نون ساکن کیا ہے اور تنوین کیا ہے۔ نون ساکن کیا ہے؟ نون ساکن سے مراد وہ حرف نون ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی اور سکون کے ساتھ ہو، یعنی کہ کوئی حرکت اس کے اوپر نہ ہو، جیسے زبر زیر پیش نہ ہو، سکون کے ساتھ ہو، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ حرف کی شکل میں آتا ہے، جیسے دیکھیں حرف کی شکل میں آئے گا، حرکت کی شکل میں نہیں آئے گا۔ نون ساکن کیا ہے؟ ایک حرف ہے، تو یہ حرف کی شکل میں آئے گا۔ جیسے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا ينقضون تنسون ننسخ تنفعها۔ نون ساکن میں نون لکھنے اور پڑھنے دونوں حالتوں میں قائم رہتا ہے۔ نون ساکن لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن وقف یا وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہوگا اس کے مطابق نون کو ادا کیا جائے گا، لیکن نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں حالتوں میں سامنے موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ جیسے تنسون، یہ ننسخ یا تنسعها، یہ تو اخفا میں کر رہی ہوں نا، جب ہم پڑھنے میں بھی آ رہا ہے اور یہ لکھا ہوا بھی ہمیں نون ساکن کلیئر نظر آ رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے اور لکھنے دونوں میں حالتوں میں یہ سامنے موجود ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب تنوین کیا ہے؟ تنوین وہ اصطلاح ہے جو ایک زائد نون ساکنہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عرب لوگ اسے اسم یعنی ناؤن کے آخر میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لگاتے ہیں۔ نون تنوین ہمیشہ حرکات کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون تنوین جو ہے یہ ہمیشہ حرکات کی شکل میں آتا ہے۔ نون ساکن ہم نے کیا پڑھا؟ وہ حرف کی شکل میں آئے گا اور یہ حرکات کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا دو زبر کی صورت میں ہوگا، یا دو پیش کی صورت میں، یا دو زیر کی صورت میں ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں نکالن، لام پہ دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے، اسی طرح بغضب، ادھر دو زیر کی تنوین ہے، ظلمات، ادھر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے۔ اسی طرح اگلی مثالیں دیکھیں اصلاحا، زوج، قدیر، قدیر۔ اب یہ جو ان کی آوازیں آ رہی ہیں نا، نون کی آواز تو اس میں ہے، لیکن چونکہ یہ تنوین کے پڑھنے سے آ رہی ہے تو یہ نون تنوین ہے، لیکن یہ نون ساکن ہی آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ناؤن ہیں جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نکالن، بغضب، اگر ان پر رکیں گے تو تنوین نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے دیکھیں نکالن ہے، جب ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نکالا، پھر تنوین نہیں پڑھی جاتی۔ اور اس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں ان بن، ٹھیک ہے، جیسے نکالن تو لن میں نون ساکن کی آواز ہے نا، تو تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے جو پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں بظاہر آپ کو نون ساکن لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن نون ساکن کی آواز آپ کو آ رہی ہے، نون ساکن اس میں چھپا ہوا ہے۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ نون ساکن کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن درمیان یا آخر میں آتا ہے،
اور تنوین جو ہے یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ نون تنوین صرف وصل یعنی کہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں، یعنی کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ تو پھر نون ساکن کی یا تنوین کی آواز نہیں آتی نا، یہ دیکھیں جیسے بغضب، اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو یہ با ساکن ہو جائے گا اور قلقلہ ہوگا بغضب، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کریں، عرب مصاحف میں نون ساکنہ پر بعض جگہ سکون کی علامت پائی جاتی ہے، جیسے دیکھیں من ہے، اسکن، عن ہے، یعنی کہ ادھر تو آپ کو نون ساکن کی جو علامت ہے وہ نظر آئے گی، اور بعض جگہ پر نون ساکن کی علامت نہیں ہوتی، جیسے دیکھیں عن، من، ان، انت، کنتم۔ اب یہ دیکھیں ادھر آپ کو عرب مصاحف یعنی کہ جو عربک مصحف ہے نا، اس میں آپ کو نون پہ ساکن کی جو ہے علامت نظر نہیں آئے گی۔ فمن، لن نؤمن۔ تو اب دیکھیں انڈیا پاکستان کے لیے جو مصاحف لکھے جاتے ہیں نا، ان میں تو لازم نون ساکن کسی بھی رول کے تحت آ رہا ہو، کسی بھی قاعدے کے تحت آ رہا ہو، اس میں نون پر سکون ہوتا ہے، لیکن جو عرب مصاحف ہے نا ان میں کہیں نون پر ساکن کا نشان ہے اور کہیں نہیں بھی ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ نون ساکن اور تنوین دراصل ایک ہی چیز کی دو مختلف صورتیں ہیں اور دونوں کی آواز پڑھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کے قواعد بھی ایک جیسے ہیں، یعنی کہ جو قاعدہ نون ساکن پہ اپلائی ہوگا وہی تنوین پہ بھی ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے اپنے سے بعد میں آنے والے حروف کے مطابق 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اظہار حلقی، لغوی معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف کون سے ہوں گے؟ حروف حلقی ح، عین، خا، غین، حمزہ اور ہا آ جائیں۔ مثالیں دیکھیں جیسے اجرا عظیما، منہ، غفورا حلیما، تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2 ادغام، لغوی معنی کیا ہے؟ داخل کرنا، ملانا، اور یہ کب ہوگا؟ ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، را، لام، میم، نون، واو، یا میں سے کوئی آ جائے۔ ادغام کی بھی آگے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام تام بالغنہ، ادغام ناقص بالغنہ، ادغام تام بلا غنہ۔ ادغام تام بالغنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد نون یا میم آ جائیں۔ ادغام ناقص بالغنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آ جائیں۔ ادغام تام بلا غنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ نمبر 3 اقلاب، لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا، تبدیل کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا۔ جیسے یہ مثالیں ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، یہ ابھی بتا رہی ہوں کہ کتنے قواعد ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 4 پہ اخفاء حقیقی، لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا، اور یہ کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف آ جائیں تو تب یہ ہوگا۔ چلیے ہم انہیں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ایک ایک کو۔ آج ہم اظہار حلقی کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اظہار حلقی، لغوی معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، واضح کرنا، کلیئرٹی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون کو اس کی تمام ذاتی صفات کے ساتھ واضح طور پر ادا کرنا۔ اظہار کے قاعدے میں کیا ہوگا کہ نون کو اس کی تمام ذاتی صفات کے ساتھ واضح طور پر ادا کرنا۔ ذاتی صفات کون سی ہیں؟ نون میں کون کون سی صفت ہے؟ جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اطلاق، ٹھیک ہے، یہ اس کی ذاتی صفات ہے نون ساکن کی، اور اگر نون شد کے بغیر ہے تو اس میں ذاتی غنہ بھی آ جائے گا۔ نون کو اس کے مخرج سے تمام ذاتی صفات کے ساتھ واضح طور پر بغیر زیادہ غنہ کیے یا بغیر غنہ فرائی کیے ادا کرنا۔ انقص غنہ، جتنا بس جو نون کا اپنا ذاتی اور فطری غنہ ہے نا اس سے زیادہ نہیں بڑھانا، اگر بڑھا دیا تو پھر وہ اظہار تو نہیں رہے گا نا، کچھ اور ہوگا۔ تو اظہار کا قاعدہ بس اتنا ہی ہے، جو نون ساکن کی اپنی ذاتی صفات ہیں جس میں ذاتی غنہ، اتنا بس اس پہ غنہ کرنا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف خا، غین، ح، عین،
حمزہ اور ہا جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، جب یہ حروف آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن یا تنوین کو واضح طور پر، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو جب آپ واضح طور پر بغیر زیادہ غنہ کیے تمام ذاتی صفات کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ اظہار حلقی ہوگا۔ حلقی اس لیے کہیں گے کیونکہ اس میں حروف حلقی انوالوڈ ہے نا۔ یہ قاعدہ اظہار حلقی ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے اور دو الفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں ایک لفظ میں کیسے ہوگا، انعمت، تو نون ساکن کے بعد عین اسی لفظ میں آ رہا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن آ گیا، اس کے بعد آپ نے اگلا حرف چیک کرنا ہے۔ اگلے حرف میں اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادھر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ہم کلیئر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اظہار حلقی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ بھی نوٹ کریں کہ ایک رائے کے مطابق اظہار حلقی کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 وسطیٰ، نمبر 3 ادنیٰ۔ 6 حروف حلقی حلق کے 3 حصوں میں سے نکلتے ہیں۔ حمزہ اور ہا اقصی الحلق سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا ادنی الحلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حروف حلقی کی ڈیٹیل۔ اعلیٰ کا جو ہے مرتبہ، اس میں دیکھیں یہ کب ہوگا۔ اعلیٰ کا مطلب ہے کہ اس مرتبے میں نون ساکن اور نون تنوین نسبتاً باقی 4 حروف حلقی سے زیادہ روانی سے، آسانی سے اور واضح طور پر ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو اظہار حلقی کا اعلیٰ مرتبہ ہے نا، کہ اس لیول پر اس مرتبے میں نون ساکن اور نون تنوین کمپیریٹیولی نسبتاً یہاں 2 حروف آئے ہیں حمزہ اور ہا، ان حروف پر جو ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین کا جو اظہار ہوتا ہے وہ نسبتاً زیادہ روانی کے ساتھ، آسانی اور واضح طور پر زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ اور ہا آ جائیں۔ جیسے مثالیں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کی مثال دیکھیں، ینعون۔ اب ہا کی مثال دیکھیں، ینہون، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کا اظہار یہاں پہ کیسے ہو رہا ہے، یعنی کہ غنہ بس ہم نے اس پہ کرنا ہے انکس غنہ جتنی اس کی مقدار ہو، زیادہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ینعون، زیادہ غنہ نہیں ہوگا اس میں۔ ینعون، ینہون، من این، من ہاجر، من اسلم، نوحا ہدینا، کفوا احد، جرف ہاد۔ اب یہ دیکھیں یہ مرتبہ جو ہے نا، ادھر کیا ہم نے پڑھا، اعلیٰ جو مرتبہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ اور ہا آئیں گے نا تو اظہار جو ہے زیادہ ایزی ہوگا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ دیکھیں وسطیٰ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کب ہوگا، وسطیٰ کب ہوتے ہیں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جو وسط الحلق والے حروف ہیں نا، عین یا ہا آ جائیں تو تب یہ وسطیٰ ہوگا۔ اس مرتبے میں نون ساکن اور نون تنوین کا اظہار نسبتاً محنت طلب ہے اور روانی پہلے درجے سے تھوڑی سی کم ہے، یعنی کہ جو ہم نے حمزہ اور ہا پڑھے اس میں روانی کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن جب نون ساکن یا تنوین کے بعد وسطیٰ والے حروف آ جائیں گے، عین یا ہا آ جائیں گے تو روانی تھوڑا کم ہو جائے گی اور محنت تھوڑی لگے گی آپ کی نا، محنت طلب ہیں یہ دونوں حروف۔ اس میں آپ نے تھوڑی سی بھی بے توجہی کی تو غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑے آپ نے کانشیس ہو کے ادا کرنا ہے۔ مثالیں دیکھیں، جیسے عین کی مثالیں دیکھیں، انعام، دیکھیں ینعون ایزیلی ادا ہو رہا ہے، لیکن ادھر تھوڑی ایفرٹ لگ رہی ہے عین کو نکالنے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وسط الحلق والے حروف ہے نا، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب عین اور ہا آ جائیں گے تو تب تھوڑی محنت طلب ہوں گے بنسبت اعلیٰ درجے کے، ٹھیک ہے۔ آگے ہا کی مثال دیکھیں، ینحتون، ایفرٹ لگ رہی ہے، من عاد، من حرم، سمیع علیم، دیکھا ایفرٹ لگ رہی ہے، عزیز حکیم۔ یہ اس کی مثالیں۔ اب ادنا کو دیکھتے ہیں کہ ادنا والا درجہ، ادنا والا مرتبہ کیا ہے۔
اب اظہار حلقی کا جو ادنا درجہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب حروف حلقی کے ادنا الحلق والے جو حروف ہیں خا اور غین آ جائیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اظہار حلقی کا سب سے کم تر مرتبہ ہے، جس میں نون ساکن اور نون تنوین کی آواز باقی دونوں مراتب یعنی وسطیٰ اور اعلیٰ کے مقابلے میں اور بھی کم تر ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں روانی اور بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ محنت طلب درجہ ہے، اتنا رواں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایزی ٹو فلو نہیں ہے ان دونوں کی بنسبت۔ مثالیں دیکھیں جیسے والمنخنقۃ، ٹھیک ہے، تھوڑا اور ایفرٹ لگ رہی ہے، پہلے حمزہ ہا ایزی ٹو پروناؤنس سے ایزیلی دا ہو رہے تھے، عین اور ہا میں تھوڑی محنت لگی، لیکن خا اور غین میں اب اس سے بھی زیادہ محنت چاہیے۔ جیسے دیکھیں فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، تو ایفرٹ اور بھی لگ رہی ہے۔ من خیر، من غسلین، لطیفا خبیرا، حدیث غیرہ، فلانا خلیلا، قلیلۃ غلبت۔ تو جن حروف کے مخارج آپس میں ایک دوسرے سے جتنے دور ہوتے ہیں نا، پھر ان میں اظہار اتنا ہی ایزی ہو جاتا ہے۔ اب نون ساکن کے مخرج سے دیکھیں، نون ساکن کا مخرج کیا، اس کو ذہن میں رکھیں، نون ساکن کے مخرج سے حمزہ ہا زیادہ دور ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی میں اظہار زیادہ آسان ہے۔ پھر اس کے بعد نسبتاً جو دور ہے وہ پھر یہ دو ہیں، عین اور ہا، پھر ان کے اندر روانی اب کم ہوتی جا رہی ہے اور محنت بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے قریب جو ہیں وہ ہے ادنی الحلق والے حروف خا اور غین، یہ نون ساکن کے مخرج سے کلوز ہیں، تو ان کے اندر پھر زیادہ محنت چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو تینوں جو مراتب ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مکس اپ ہو، آپ اچھے سے اپنے نوٹس کمپلیٹ کریں۔ آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں نون ساکن اور تنوین کا فرق دیکھا ہے اور اظہار حلقی کا قاعدہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہے 4 قواعد میں سے۔ انشاءاللہ باقی بھی ہم ایک ایک کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ ایزیلی اپنے نوٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار حلقی کی مثالوں کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ہمیں قاعدہ جو ہے سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن کی مثالیں دیکھیں۔ اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا، کیسے پڑھیں گے؟ انعام، ینحتون، وانحر، ننہک۔ تنوین کی مثالیں دیکھیں۔ فج عمیق، وحرث حجر، نکاحا حتی۔ اب یہ دیکھیں تنوین کے بعد عین آ گیا، ہا آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم ادھر اظہار کریں گے، نون ساکن کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، یہ آپ پوائنٹ نوٹ رکھیے گا۔ جروف ہار، صنعت، من غضب۔ اب یہ دیکھیں اس کو جلدی بھی نہیں جانا، من غضب، نون ساکن کی جو اپنے صفات ہیں، ذاتی صفات، اس کو اپنے اپلائی کرنا ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ من غضب، والمنخنقۃ، وینأون۔ تنوین کی دیکھیں۔ عجوز عقیم، جلودا غیرها، علیما خبیرا، عذابا علیما۔ ملا کر پڑھیں گے تو عذابا علیما۔ اب دیکھیں ملانے کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما۔ اس ویک کا اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے اپنے سے بعد آنے والے حروف کے مطابق کتنے قواعد ہیں؟
سوال نمبر 3 ہے کہ اظہار حلقی کے لغوی معنی اور یہ کب ہوگا، مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ایک اہم نقطہ، ایک رائے کے مطابق اظہار حلقی کے کتنے مراتب ہیں، تفصیل سے مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ آپ نے ڈیٹیل بھی بتانی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، وہ آپ نے ساری ڈیٹیل بھی بتانی ہے، پھر مثالوں کے ساتھ بھی وضاحت کرنی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔